باب قول اللہ تعالی اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک. باب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب فرشتوں نے کہا اے مریم ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے، بکلمۃ منہ، ایک کلمے کی اپنی طرف سے، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، کہ جس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہوگا، الی قولہ کن فیکون، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تک، کن فیکون تک کہ ہو جا تو پھر وہ ہو گیا. یبشرو کی و یبشرو کی واحد، یبشرو اور یبشرو کا ایک ہی معنی ہے. وجیہن، وجیہن کا معنی ہے شریفن، معزز. وقال ابراہیم، اور ابراہیم نخعی نے کہا المسیح، المسیح کا معنی ہے الصدیق، صدیق. مسیح کس کو کہتے ہیں؟ صدیق کو، جیسے ابو بکر صدیق ہیں. وہ امہ صدیقہ، اور ان کی والدہ وہ بھی کیا ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کون تھی؟ مریم علیہ السلام. ان کے بارے میں قرآن کیا گواہی دیتا ہے کہ صدیقہ تھی وہ بھی. وقال مجاہد، اور مجاہد کہتے ہیں الکہل الحلیم ویکلم الناس فی المہد وکہلا. تو کہل کون ہوتا ہے؟ بردبار، یعنی جو کہولت کی عمر میں ہوگا، لیکن کہل سے مراد یہاں حلیم شخص ہے، ایسا شخص جو بردبار ہو. عموماً اس عمر کو پہنچ کر لوگ بردبار ہو ہی جاتے ہیں، وہ جوانی کا جو چلبلا پن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. والاکمہ، اکمہ کون ہوتا ہے؟ من یبصر بالنہار ولا یبصر باللیل، جو دن کو دیکھ سکتا ہے اور رات کو نہیں دیکھ سکتا. اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ نائٹ بلائنڈرز، تو انگلش میں کہتے ہیں شبکور. وقال غیرہ، اور مجاہد کے علاوہ دوسروں نے کہا من یولد اعمی، کہ اس سے مراد مادر زاد اندھا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر کر ٹھیک کر دیتے تھے نا، کس کس کو؟ اکمہ کو اور برس والے کو، ابرس اور اکمہ کو. تو اکمہ کا معنی دو معنی کیے گئے ہیں. ایک معنی کیا ہے؟ جو دن کو دیکھ سکے رات کو نہ دیکھ سکے، اور دوسرا جو پیدائشی اندھا ہو. اور سفیان ثوری نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسیح ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کی سیر کریں گے، یعنی ساری زمین میں گھومیں گے. اور بعض کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ یہ لفظ مسح سے ہے، مسح یعنی ہاتھ پھیرتے تھے جس پہ بھی تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. اور اب بھی کیا حکم ہے کہ اگر آپ مریض کی عیادت کریں اور اس پر آپ دعا پڑھیں، دم پڑھیں، تو کیا کریں؟ ہاتھ پھیریں. اور رات کو خود بھی جب آپ اپنے آپ پہ دم کریں تو اپنے اوپر ہاتھ پھیریں. ہاتھ پھیرنے سے ایک خاص قسم کی تسکین بھی ہوتی ہے مریض کی. حدثنا آدم حدثنا شعبۃ عن عمرو بن مرۃ قال سمعت مرۃ الحمدانی يحدث عن ابي موسى الاشعري رضی اللہ عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. اس حدیث کو آدم نے بیان کیا ہے. امام بخاری کے استاد ہیں آدم بن ابی ایاس ابو الحسن الخراسانی. یہ امام ہیں، حافظ ہیں، قدوہ ہیں، شام کے شیوخ میں سے ہیں، اور ان کو اسقلانی بھی کہا گیا ہے. خراسانی، بغدادی اور اسقلانی، کیونکہ ان جگہوں پر انہوں نے قیام کیا، یہاں علم حاصل کیا اور دیا، اور ان کو محدث اسقلان بھی کہا جاتا ہے. ابن حجر اسقلانی جس علاقے سے تھے. امام احمد بن حنبل نے ان کا تذکرہ کیا اور کہا کہ یہ شعبہ کے نزدیک بہت مضبوط تھے، متقن تھے. ان کے نزدیک ان 6 میں سے تھے جو حدیث کو ضبط کرتے تھے، یعنی ان کی ریٹینشن پاور اچھی تھی، حدیث کو خوب یاد کر لیتے تھے. پھر اسی طرح ابو بکر آئین کہتے ہیں کہ میں آدم اسقلانی کے پاس آیا، میں نے ان سے کہا کہ لیث کے کاتب عبداللہ بن صالح آپ کو سلام کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا میری طرف سے اسے سلام کا جواب نہ دینا، یعنی تم ان کا سلام لائے ہو، میں جواب نہیں دیتا. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کیونکہ وہ کہتا ہے قرآن مخلوق ہے. اور جب ایک عالم کسی کے سلام کا جواب نہیں دیتا اور ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو وہ کوئی معنی رکھتا ہے، کیونکہ وہ ان کا کوئی ذاتی بیر یا عداوت نہیں ہوتی کسی سے، کسی کو سبق سکھانے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے ایسے کیا جاتا ہے. میں نے ان کا عذر بتایا، یہ بھی کہ انہوں نے ندامت کا اظہار کیا تھا، یعنی یہ اس کی صفائی دینے لگے جو سلام لے کر آئے تھے. اور انہوں نے لوگوں کو اپنے رجوع کی خبر بھی دی کہ پہلے وہ کہتے تھے اب نہیں کہتے،
بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو ایک بات پہنچتی ہے، ایک بات اس کو سمجھ میں آتی، کچھ عرصے کے بعد وہ کچھ اور پڑھتا ہے، دوسری سمجھ آتی، تو وہ پھر کہتا ہے کہ جو پہلی بات تھی وہ نہیں، اب کی بات جو ہے میرا موقف یہ دوسرا ہے، یعنی علم میں اضافے کی وجہ سے. تو یہاں بھی انہوں نے کہا کہ اب وہ اپنے پچھلے موقف سے، پرانے موقف سے رجوع کر چکے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم احمد بن حنبل کے پاس جاؤ تو ان کو بھی میری طرف سے سلام کہہ دینا اور کہنا کہ اللہ سے ڈریں اور جو کام آپ کر رہے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں. یعنی انہوں نے بھی جواباً کیا کیا، اپنا میسج بھیجا. پہلے جب انہوں نے بتایا گیا کہ وہ رجوع کر چکے تو احمد بن حنبل نے پھر کیا کیا، سلام کا جواب دیا اور کہا کہ میرا بھی سلام ان کو جا کر دے دینا. جب انہوں نے جا کر سلام دیا تو واپس پھر اس شخص کو بھیجا کہ تم جا کر احمد بن حنبل کو بھی میرا سلام کہنا اور ان کو کہنا اللہ سے ڈریں اور جو کام وہ کر رہے ہیں اس میں اللہ کا قرب حاصل کریں، کوئی ان کے قدم اکھاڑنے نہ پائے. کون سا کام وہ کر رہے تھے جس پر انہوں نے یہ پیغام بھیجا؟ اس فتنے کا مقابلہ کر رہے تھے جس میں قرآن کو مخلوق کہا گیا حکومت کی طرف سے، اور یہ بھی کہا کہ آپ جنت کے قریب پہنچنے والے ہیں. یعنی اگر آپ اپنے اس موقف پہ جمے رہے اور اس راہ میں آپ کی وفات بھی ہو گئی، کیونکہ بہت سے علماء کو قتل کرا دیا گیا تھا جنہوں نے یہ موقف اختیار کیا، صرف امام احمد بن حنبل اور نوح جو تھے وہ بچے. تو امام احمد بن حنبل کو انہوں نے ایک طرح سے وتواصوا بالصبر کیا کہ آپ صبر کے ساتھ اپنے موقف پر جمے رہیں. کہتے ہیں کہ ان کی عمر 90 سے کچھ اوپر سال کی تھی، لیکن یہ اپنے بالوں کو خضاب نہیں لگاتے تھے، کلر نہیں کرتے تھے. اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ بال رنگوانے میں وقت ضائع ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح حسین کوکبی کہتے ہیں کہ مجھے ابو عبداللہ مقدسی نے کہا کہ جب آدم فوت ہوئے تو انہوں نے قرآن کو اس حالت میں ختم کیا کہ وہ چادر میں لپٹے ہوئے تھے. یعنی فوت ہونے تک وہ کیا کر رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہے تھے. کہنے لگے یا اللہ میں اس کے لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو ضرور اس موت کے معاملے میں مجھ سے نرمی کر دے. میں اس دن کے لیے تیری آرزو کرتا تھا، یعنی تیری ملاقات کا دن تھا یہ موت کا دن، اور تجھ سے امید رکھتا تھا. پھر کہا لا الہ الا اللہ اور اس کے ساتھ ہی ان کی وفات ہو گئی. یعنی ان کو قرآن سے محبت تھی اور قرآن نے ان کی اللہ سے محبت میں اضافہ کیا، اور اسی قرآن کا ایک طرح سے وسیلہ دے کر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میری موت کے مرحلے کو آسان کر دے. تو ہمیں بھی اگر قرآن سے محبت ہے اور قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت ہے تو پھر اپنے اس خاص دن کے لیے جو ہم سب پر آنے والا ہے، کون سا دن؟ موت کا دن. اس دن میں آسانی اور نرمی کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، قرآن پڑھتے رہے اور پڑھ کر انہوں نے دعا کی، دعا کرتے ہی کلمہ پڑھا اور دنیا سے رخصت ہو گئے. کتنی بہترین موت ہے، لیکن اس کی تیاری کرنی پڑتی. ہم دنیا میں کن کن دنوں کی تیاری کرتے رہتے ہیں؟ سب سے زیادہ کس دن کی تیاری کرتے ہیں؟ شادی کے. شاباش، صحیح جواب ہے، جواب درست ہے. شادی کے دن کی ماں باپ بچپن سے ہی لڑکی کو سکھانا شروع کر دیتے ہیں، اگلے گھر جاؤ گی تو کیا ہوگا. اور پھر اسی طرح یہ کہ اس کی جو تیاریاں ہیں اس پر ڈھیروں مال خرچ کرتے ہیں، بعض اوقات انبلیویبل، بعض اوقات قرضے لے کر ایک ایک سٹیپ پر، اور خوش دلی کے ساتھ بغیر کسی گلٹ کے مقابلے پہ کہ فلاں نے ایسا کیا تو میں اس سے بھی بڑھ کے کروں گا. لیکن کیا وہ سارا مال جتنا ہم اس ایک دن کے لیے خرچ کرتے ہیں؟ پھر آپ دیکھیں کہ اسٹیج کی تیاری کے لیے سفر میں ڈاکٹر کمل میرے ساتھ تھی تو بتا رہی تھی کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تو انہوں نے پہلی دفعہ سارا سروے کیا کہ کس چیز پر کتنا خرچ آتا ہے. جیسے ہال بک کرانے کے لیے گئی، میں کہتی ہے کہ جو منیمم ڈیکوریشن تھی ہال کی وہ 50,000 روپیز. کہنے لگی میں نے کہا کہ میں تو بالکل بھی یہ ادا نہیں کروں گی. ان کا کہ نہیں دلہن کیسی لگے؟ ان کا نہیں، دلہن اگر سادے سٹیج پر بیٹھے گی تو وہ زیادہ چمکے گی، زیادہ اچھی لگے گی، کیونکہ لوگوں کی توجہ پھولوں پہ نہیں ہوگی، پھر دلہن پر ہی ہوگی. تو بہرحال وہ کہتی ہیں کہ جس دن شادی تھی تو جب ہم گئے تو سب پھول وغیرہ لگے ہوئے تھے. کہتی میں پریشان ہو گئی کہ انہیں ہم نے کیٹیگوری کے لیے منع کیا تھا تو یہ کیسے ہو گیا. تو انہوں نے جا کے انتظامیہ سے بات کی کہ پھول کیوں ہیں، تو وہ کہنے لگے اصل میں رات کو شادی تھی تو وہ پھول لگ گئے تھے تو ہمیں اتارنے کا وقت نہیں ملا، تو وہ بنا بنایا اسٹیج مل گیا ان کو. بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کے سروے کے مطابق 50,000 پھولوں کے جو فریش فلاورز کی ڈیکوریشن ہے اس کے.
کہاں سے جواز ملتا ہے؟ کس طرح ہم اس کو جسٹیفائی کر سکتے؟ کس طرح؟ جس قوم میں بھوک ہو، غربت ہو، افلاس ہو، بیماری ہو، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو مرنے پر کفن تک لینا اور قبر کی کھدائی اور یہ سب چیزیں بھی مشکل ہیں، جینا بھی مشکل اور مرنا بھی مشکل. اس قوم کے کچھ لوگ اگر صرف ایک سٹیج کی تیاری پر 50,000 خرچ کرے اس کا کوئی بھی جواز نہیں ملتا، کوئی جواز نہیں. یہی اسراف ہے. اور پھر اس کے بعد جو اس ایک دن کے لیے جوڑا بنایا جاتا ہے جس کو بعد میں کم ہی پہنا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو کھانے اور جو آنے والے لوگ ہیں وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں، یعنی اگر مجموعی خرچ کا اندازہ لگایا جائے جو ایک شادی کے 2-4 گھنٹے کے فنکشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے سب لوگوں کا ملا کے خرچ آتا ہے تو ہوش بلا دینے والا خرچہ ہوگا کہ جس سے کئی ایک اسکول بن سکتے ہیں. وہ سارے بچے جو سڑکوں پہ پھر رہے ہیں ان کے لیے ایک ٹھکانہ بن سکتا ہے. لیکن ہم معلوم نہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہیں اور اپنے آپ کو کیسے ان باتوں پر تسلی دے لیتے ہیں اور ضمیر کیسے مطمئن ہو جاتے ہیں اور پھر ان سب چیزوں کو کر کے خوش بھی ہو لیتے ہیں. تو شادی تو بابرکت وہ ہوتی ہے کہ جس میں خرچہ کم ہو، جو نکاح سادگی کے ساتھ ہو. لیکن یہ سٹیپ کون اٹھائے؟ جب دین پڑھے لکھے لوگ یہی کچھ کر رہے ہیں تو پھر دوسروں سے تو کیا توقع رکھیں گے؟ کیونکہ دین پڑھنے پڑھانے والے نہ صرف یہ کہ خود کرتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی اگزامپل سیٹ کر دیتے ہیں کہ اس سب کا جواز ہے، تم بھی کر لو. چاہے اللہ نے آپ کو کتنا بھی دیا ہو، لیکن ناروا خرچ کرنا اور پھر اس قسم کی چیزوں کے لیے اس کا کوئی جواز نہیں ملتا. تو بہرحال ان دنوں کی تیاری کے لیے ہم اتنا مال خرچ کرتے ہیں. اگر ہم اس موت کے دن کی تیاری کے لیے دنیا میں اتنا صدقہ کر لیں تو یقیناً وہ دن آسان ہو جائے اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن اس کے لیے بھی تیاری کرنی پڑے گی. اس دن کے لیے جینا چاہیے. جینا چاہیے سے مراد کیا ہے کہ آج ہم جو کچھ بھی کریں اس دن کی آسانی اور تیاری کے لیے کرتے رہیں، کیونکہ وہ دن دنیا سے رخصتی کا دن ہے. شادی کا دن تو ماں باپ کے گھر سے رخصتی کا دن ہے، لیکن وہ دن دنیا سے رخصتی کا دن ہے. تو بہرحال امام بخاری کے یہ استاد ہیں اور بہت ہی قابل استاد تھے. کہتے کہ میں شعبہ کے پاس لکھتا تھا اور بہت تیزی سے لکھتا تھا، سارے نوٹس ان کے مکمل ہوتے تھے، باقی لوگوں کا جو چھٹ جاتا وہ ان کو دیکھ کر مکمل کر لیا کرتے تھے. تو یہ ہیں آدم بن ابی ایاس. وہ کہتے ہیں حدثنا شعبۃ عن عمرو بن مرہ، اور حدیث بیان کی ہے ابو موسیٰ الاشعری نے جو قرآن کی تلاوت بہت خوبصورت کیا کرتے تھے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر. پیچھے حدیث گزر چکی ہے، تفصیل گزر چکی ہے. کمل من الرجال کثیر، مردوں میں بہت سے کامل گزرے ہیں. ولم یکمل من النساء، اور نہیں کامل گزری عورتوں میں سے الا مریم بنت عمران، مگر مریم بنت عمران، وآسیۃ امرأۃ فرعون، اور آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی. وقال ابن وہب، اور ابن وہب کہتے ہیں اخبرنی یونس عن ابن شہاب قال حدثنی سعید بن المسیب ان ابا ہریرہ قال، ابو ہریرہ نے بھی بیان کیا ہے اور امام بخاری دوسری سند سے بھی لاتے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ آپ کو فرماتے ہوئے میں نے سنا نساء قریش خیر نساء رکبن الابل، قریش کی عورتیں بہترین عورتیں ہیں جو اونٹوں کی سواری کرتی ہیں، یعنی اونٹوں پہ سوار ہونے والی. احناہ علی طفل، بچوں پہ بڑی ہی مہربان. وارعاہ علی زوج فی ذات یدہ، اور بہت زیادہ نگران شوہر کے مال پر، فی ذات یدہ جو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے نہیں اس کا مال، یعنی شوہر پر نگران نہیں ہے، شوہر کے مال پر نگران. یقول ابو ہریرہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں علی اثر ذالک، اس حدیث کو بیان کر کے اس کے بعد ولم ترکب مریم بنت عمران بعیرا قط، اور مریم بنت عمران کبھی بھی اونٹ پر سوار نہیں ہوئی، اس کے باوجود وہ بہترین خاتون ہیں. تابعہ ابن اخی الزہری و اسحاق الکلبی عن الزہری، اس حدیث کو ایک اور طرح بھی روایت کیا گیا ہے، اس کی مطابقت ملتی ہے. باب قولہ تعالی یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم الی وکیلا
قال ابو عبید کلمته کن فکان وقال غیره وروح منه احیاه فجعله روحا ولا تقولوا ثلاثا. اس میں آپ دیکھیں اس باب میں بخاری جو ہیں وہ مسلسل آیات کے ذریعے اب باب لا رہے ہیں، جس سے احادیث کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں ان پیغمبروں کے سلسلے میں جو کچھ آیا ہے اس کا بھی مختصر ذکر سامنے آ جاتا ہے. اے اہل کتاب یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، سختی اور تشدد نہ برتو. الا وکیلا، آیت کے آخر تک جہاں وکیلا کا لفظ آتا ہے. قال ابو عبید کہتے ہیں کلمتہ، اس کا کلمہ سے مراد کلمہ کن ہے، فکانا تو وہ ہو گیا جب اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا. وقال غیرہ، اور ابو عبید کے علاوہ دوسروں نے کہا وروح منہ، اور روح اس کی طرف سے، یعنی روح کو اضافت تشریفی دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف. احیاہ، زندہ کیا اس کو، فجعلہ روحا، تو پھر اس کو روح بنا دیا. ولا تقولوا ثلاثا، اور مت کہو کہ تین ہیں. حدثنا صدقۃ بن الفضل، امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے صدقہ بن فضل نے حدیث روایت کی. ان کی کنیت بھی ابو الفضل ہے اور یہ المروزی ہیں، ذکر پیچھے 526 نمبر حدیث میں گزر چکا ہے. حدثنا الولید عن الاوزاعی حدثني امیر بن ہانئ قال حدثني جنادۃ بن ابی امیہ عن عبادۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل. من شہدہ، جس نے گواہی دی، کس بات کی؟ اللہ الہ الا اللہ وحدہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وان محمدن، اور اس بات کی گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ، اس کے بندے اور اس کے رسول ہے. وان عیسی عبد اللہ، اور بے شک عیسی اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ مراد ہے. وکلمتہ، اور اس کا کلمہ ہے، یعنی کلمہ کن سے پیدا ہوئے، یہ مراد ہے. القاہا الی مریم، جس کو ڈالا اس نے طرف مریم کے. وروح منہ، اور ایک روح اس کی طرف سے. والجنۃ حق، اور جنت برحق ہے. والنار حق، اور آگ بھی برحق ہے، جہنم بھی برحق ہے. ادخلہ اللہ الجنۃ، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. الا ما کان من العمل، وہ جس بھی عمل پر ہوگا، یعنی کیسے بھی اس کے عمل ہوں گے، ایک نہ ایک دن وہ جنت میں چلا جائے گا. یعنی یہ تو تفصیلات آپ عقیدہ میں پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ کچھ لوگ تو بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے، کچھ لوگوں کا معمولی حساب ہوگا، کچھ لوگ جہنم میں جانے کے بعد جنت میں جائیں گے، سزا بھگت کر جائیں گے. لیکن آخر میں جہنم میں کوئی ایک بھی شخص ایسا نہ رہے گا جو توحید پر مرا ہو، جو اس عقیدے پر مرا ہو جس کا یہاں ذکر کیا گیا. قال الولید، ولید کہتے ہیں حدثنی ابن جابر عن امیر عن جنادۃ، ہم سے بیان کیا جابر نے، انہوں نے عمیر سے، انہوں نے جنادہ سے. وزاد من ابواب الجنت الثمانیہ، جنت کے 8 دروازوں میں سے. ایہا شاء، جس میں بھی وہ چاہے وہ داخل ہو جائے. تو اس سے عقیدہ توحید کی اہمیت اور فضیلت کا علم ہوتا ہے. باب قول اللہ تعالی واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا، باب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ذکر کیجئے کتاب میں مریم کا علیہ السلام. اذ انتبذت، جب وہ جدا ہوئی، من اہلہا، اپنے گھر والوں سے. تو انتبذت کا لفظ جو ہے فنبذناہ، نبذہ سے نکلا ہے، پھر پھینکا ہم نے اس کو، القیناہ، ڈالا ہم نے اس کو. اعتزلت شرقیا، الگ ہوئی مشرق کی جانب. اس کا معنی ہے مما یلی الشرق، جو مشرق کی طرف یا مشرق کی سائڈ پر یا مشرقی کونے میں اس جگہ کا حصہ تھا جہاں وہ رہ رہی تھی. فاجاءہا، پھر وہ آئی اس کے پاس. افعلت من جئت، افعلت جو ہے یہ جئت سے ہے، یعنی فاجاءہا، لائی اس کو درد ذہ، جاء نہیں ہے بلکہ اجاءہا ہے. یعنی جب ان کو درد ذہ ہوئی، بچے کی پیدائش قریب ہوئی، تو وہ کہاں آ گئی؟ وہ تکلیف انہیں لے آئی اس طرف جہاں انہوں نے جنم دینا تھا.
وَيُقَالُ اور کہا جاتا ہے الجأها اضطرها، الجأها کا مطلب ہے اس کو مجبور کیا، لاچار اور بے قرار کر دیا. تساقط تسقط، تساقط کو تساقط بھی پڑھا گیا ہے، معنی ہے تسقط. کیا معنی ہوتا ہے تسقط؟ گرنا، گرے گا. قصیہ، قصیہ کا معنی ہے قاسیہ، دور. جیسے مسجد اقصی، اس کا معنی بھی کیا ہے؟ دور. کچھ لوگوں کا نام بھی کیا ہوتا ہے؟ اقصی. کیا معنی ہے؟ دور. فریہ عظیمہ، فریہ کا معنی ہے عظیمہ، بڑا یا برا. قال ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں نسیا لم اکن شیئا. وقال غیرہ النسیء الحقیر، نسیء کا معنی ہے حقیر. یعنی نسیہ کا معنی ابن عباس نے کیا کیا ہے کہ کاش میں بھولی بلائی ہوتی کچھ نہ ہوتی، لیکن بعض دوسرے کہتے ہیں کہ حقیر ہوتی. وقال ابو وائل، اور ابو وائل کہتے ہیں علمت مریم، مریم علیہ السلام نے جان لیا ان التقیہ کہ متقی شخص جو ہے ذو نہبۃ عقل والا ہوتا ہے. حین قالت، جب انہوں نے کہا ان کنت تقیہ، اگر تم متقی انسان ہو یعنی کچھ سمجھدار انسان ہو. تقیہ سے مراد یہاں کیا تھی؟ سمجھدار. قال وقی کہتے ہیں ان اسرائیل، اسرائیل سے. ان ابی اسحاق، وہ ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں. ان البراء، وہ برا سے. سریہ، سریہ کا معنی ہے نہر صغیر، چھوٹی سی نہر. اور یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ بالسریانیت، سریانی زبان کا. یعنی قرآن مجید میں دوسری زبانوں کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں، اس سے یہ بات پتہ چلتی. تو مختلف الفاظ کے جو معنی مختلف روایات میں آئے ہیں ان کا ذکر ہے بیسیکلی. حدثنا مسلم ابن ابراہیم حدثنا جریر ابن حازم. یہاں اس حدیث میں خاص طور پر مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور مریم علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی. اور حضرت فاطمہ کے بارے میں بھی آتا ہے جن کا ذکر یہاں نہیں آیا دوسری حدیث میں. حضرت آسیہ کا ذکر یہاں بھی آیا اور حضرت عائشہ کا ذکر بھی یہاں آیا ہے. اور جنت کے نوجوانوں کے سردار کون ہوں گے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین. حدثنا مسلم بن ابراہیم، ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا. حدثنا جریر بن حازم عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. قال، آپ نے فرمایا لم یتکلم، نہیں کلام کیا، فی المہدی، پنگھوڑے میں، الا ثلاثۃ، مگر 3 بچوں نے. عیسیٰ علیہ السلام نے. وکان فی بنی اسرائیل رجل یقال لہ جریج، اور تھا بنی اسرائیل میں ایک شخص جسے جریج کہا جاتا تھا، اس کا نام جریج تھا. کان یصلی، جو نماز پڑھتا تھا، بڑا عبادت گزار تھا. جاءتہ امہ فدعتہ، اس کے پاس اس کی والدہ آئی تو ان کو بلایا. کن کو؟ جریج کو. جریج کی والدہ آئی اور انہوں نے جریج کو آواز دی. فقالا، تو وہ کہنے لگے اجیبھا او اصلی، جواب دوں یا نماز پڑھتا رہوں. یہ ہم سب کا حال ہوتا ہے نا، یہ کروں یا یہ کروں. فقالت، تو ماں نے کہا اللہم لا تمتہ حتی تریہ وجوہ المومسات، اے اللہ اس بچے کو موت نہ دینا یہاں تک کہ وہ دیکھ لے بدکار عورتوں کا چہرہ، یا بدکار عورتوں کے چہرے نہ دیکھ لے. ہم عورتیں جو ہیں عام طور پر جلد باز ہوتی ہیں. آپ دیکھیے کہ ایک طرف مائیں تمنا کرتی ہیں کہ ان کے بچے جریج کی طرح ہوں، عبادت گزار ہوں، ہر وقت نیک کام کریں. ماں خود کیسی بھی اس کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ بچہ نیک، پارسا، متقی، پرہیزگار. جب وہ متقی پرہیزگار بن جاتا ہے تو بھی ماں کو چین نہیں آتا، پھر بھی نہیں معاف کرتی، پھر ہمیں اپنا حق یاد آنے لگتا ہے اب تو یہ ٹو مچ دین میں ہو گیا، ہمیں نہیں پوچھتا، اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے. اور پھر بعض اوقات مائیں لام تان جلدی کرتی. عورتوں کی اکثریت کو جہنم میں کیوں دیکھا گیا؟ اسی وجہ سے کہ وہ لام تان جلدی کرتی. یاد رکھیے کہ ماں باپ کی دعائیں قبول ہوتی، اور خاص طور پر اگر ماں کا دل رنجیدہ ہے اور اس وقت اس کے منہ سے کوئی بد دعا نکل گئی تو ایسا نہ ہو کہ انسان کی پکڑ ہو جائے. بہرحال جریج اتنے عبادت گزار، لیکن ماں نے جو بد دعا دی کہ میری بات کا جواب نہیں دیا تو وہ قبول ہو گئی. اسی لیے کہا گیا نا کہ سوچ سمجھ کے منہ سے بات نکالو اپنی اولاد کے حق میں، خاص طور پر ایسا نہ ہو کہ قبولیت کا وقت ہو اور پھر وہ بات قبول ہو جائے، دعا قبول ہو جائے اور اس کے بعد انسان خود ہی پچھتائے.
یعنی حد سے بھی زیادہ بچہ تنگ کرے تو اس کی ہدایت کی دعا مانگے، یہ نہ کہیں کہ اللہ اس کو اٹھا لے. بعض اوقات بچے واقعی اتنا تنگ کرتے ہیں کہ مائیں اس نوبت تک پہنچ جاتی، لیکن ایسے میں بھی منہ روک لیں. آپ کو نہیں پتا کل اللہ اس بچے کو ہدایت دے دے اور وہی بچہ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعائیں کرنے والا بنے. تو بچوں کی پیدائش، بچوں کی تعلیم، تربیت، رضاعت، یہ سارے مرحلے عورت سے زبردست صبر، برداشت، حلم کا مطالبہ کرتے ہیں. ماں کے جو 3 درجے ہیں وہ بغیر صبر کے حاصل نہیں ہوتے. ماں بننا اول تا آخر صبر ہی صبر ہے، ہر مرحلے پر صبر ہے. اور صبر کا معنی ہے انتظار کرنا، اپنے آپ کو روک لینا، جزا فضا نہ کرنا، اس تکلیف اور گھبراہٹ میں غلط باتیں منہ سے نہیں نکالنا، غلط ری ایکشن نہیں کرنا. جو مائیں ہیں ان سب کو میں کہوں گی اپنے آپ کو پرکھیں کیسی مائیں ہیں، وہ کیا کرتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. مومن متقی مائیں ہونے کا دعویٰ کیسے کیا جا سکتا ہے اگر زبان ہی نہیں سنبھالی ابھی تک. پھر اسی طرح بعض اوقات شادی کے بعد بھی اگر بچہ ماں کی محبت میں مبتلا تھا پہلے اور اگر بیوی شریک ہو گئی تو وہ بھی ماں سے برداشت نہیں ہوتا، اپنے ہاتھ سے بہو کو بیاہ کھلاتی اور اپنے ہی زبان سے پھر دونوں کو اذیت دیتی. وکانا جریج فی صومعتہ، جریج اپنے عبادت گاہ میں تھا، عبادت خانے میں تھا. فتعرضت لہ امرأۃ، تو سامنے آئی اس کے ایک عورت. فکلمتہ، اور اس سے بات کرنے لگی. فابا، تو اس نے انکار کیا. یعنی اس نے کیا کہا، اس عورت نے برائی کی دعوت دی کہ میرے ساتھ زنا کرو. جریج تو عبادت گزار شخص تھا، اس نے انکار کر دیا. فاتت راعیا، تو وہ ایک چرواہے کے پاس آئی. فامکنتہ من نفسہا، تو اسے اپنے نفس کے لیے قابو کر لیا. فولدت غلاما، پھر ایک بچے کو جنم دیا، یعنی اس زنا سے بچہ پیدا ہوا. فقالت، تو کہنے لگی من جریج، یہ جریج سے، یہ جریج کا بچہ ہے. الزام لگا دیا جریج پہ، کیونکہ جریج نے انکار کیا تھا تو اس کو غصہ آیا، بچہ کسی اور سے پیدا ہوا، نام جریج کے لگا دیا. اب ایک عبادت گزار شخص کے اوپر اتنی بڑی تہمت، تو آپ دیکھیے پھر انجام کیا ہوتا ہے. فأتوہ، تو لوگوں نے جب سنا آئے اس کے پاس. فکسروا صومعتہ، اور اس کا عبادت خانہ توڑ دیا. پھر آپ دیکھیے کہ جب مذہبی جنون لوگوں پہ سوار ہوتا ہے تو پھر بغیر تحقیق کے ایکشن شروع کر دیتے ہیں. وَأَنزَلُوهُ، اور اسے نیچے اتارا. وَسَبُّوهُ، اور اس کو گالیاں دی. وَتَوَدَّعَ، تو اس نے وضو کیا. وَصَلَّى، اور نماز پڑھی. ری ایکشن، جواب دیکھیے کیسا ہے کہ اس کی جگہ بھی توڑ دی، گالیاں بھی کھائیں اور اتنا بڑا الزام بھی دیکھا، لیکن جوابی کاروائی کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ اس کی عملی تفسیر. وضو کیا، نماز پڑھنے لگ گئے. یاد رہے گا یہ سبق کہ جب انتہا ہو جائے جھوٹے الزامات کی تو پھر اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے، پھر اللہ کی مدد کیسے آتی. ثم اتى الغلام، جریج بچے کے پاس آیا، کہنے لگا من ابوک یا غلام، اے بچے تمہارا باپ کون ہے؟ فقال، تو بچہ بول اٹھا الراعی، چرواہا، فلاں چرواہا میرا باپ ہے. یعنی اب لوگوں کے سامنے کیا ہوا، صفائی پیش ہو گئی. بچہ بول پڑا. بچے تو نہیں بولتے لیکن ایک معجزہ تھا. تو بچے نے جریج کے حق میں بات کی، اس کا دفاع کیا، اس کی صفائی پیش کر دی کہ جریج میرا باپ نہیں ہے بلکہ وہ چرواہا ہے. قالوا، انہوں نے کہا نبنی صومعتک من ذہب، اب تو ہم تمہارا عبادت خانہ سونے کا بنا دیں گے. ایک یہ ایکسٹریم اور ایک وہ ایکسٹریم. اب دیکھیے کیا کہتے ہیں جریج. قال لا، کہنے لگا نہیں، الا من طین، بس مٹی کا ہی کافی ہے. وکانت امرأۃ ترضع ابنا لها من بنی اسرائیل. اب ایک تیسرا واقعہ، تیسرا بچہ کون بولا؟ تھی ایک عورت جو دودھ پلاتی تھی اپنے بچے کو، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے. فمر بها رجل راکب، تو اس کے پاس سے ایک سوار مرد گزرا. ذو شارۃ، جو بہت خوش وضع تھا، خوبصورت تھا. فقالت، کہنے لگی اللہم اجعل ابنی مثلہ، اللہ میرے بچے کو ایسا بنانا. فترک ثدیہا، بچے نے اپنی ماں کی چھاتی کو چھوڑ دیا، دودھ پینا چھوڑ دیا. واقبل علی الراکب، اور وہ سوار کی طرف متوجہ ہوا. فقال اللہم لا تجعلنی مثلہ، کہنے لگا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا. ثم اقبل علی ثدیہا،
پھر متوجہ ہوا ماں کی چھاتی کی طرف، یمسہ، اس کا دودھ پینے لگا. قال، کہا ابو ہریرہ نے، کأنی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یمس اصبعہ، کہ آپ نے اپنی انگلی کو چوس کر دکھایا، یعنی اس طرح دبا کر دکھایا. بات کرتے ہوئے آپ نے باڈی لینگویج بھی استعمال کی کہ وہ اس طرح چھاتی چوسنے لگا اپنی ماں کی. ثم مر بأمۃ، پھر وہ گزارا گیا ایک لونڈی کے پاس سے، یعنی بچہ ماں کے ساتھ گزرا. فقالت، تو کہنے لگی، اللہم، اے اللہ، لا تجل ابنی مثل ہذہ، اللہ میرے بچے کو اس عورت کی طرح نہ کرنے نا، یعنی اس عورت کی طرح، اس لونڈی کی طرح نہ کرنا. فترک ثدیہا، اس نے پھر ماں کی چھاتی چھوڑ دی. فقال، کہنے لگا، اللہم اجعلنی مثلہا، اللہ مجھے اس جیسا بنا دینا. فقالت لم ذالک، وہ کہنے لگی کیوں؟ فقال، تو بچہ بولا، الراکب جبار، وہ جو سوار تھا نا خوبصورت سا، وہ ایک جبار شخص تھا. من الجبابرتی، جابروں میں سے، یعنی بڑا ہی ظالم شخص تھا. وہذہ الامہ، اور یہ لونڈی، یقولون، لوگ کہتے ہیں، سرقت، کہ اس نے چوری کی، زنایت، اس نے زنا کیا، ولم تفعل، اور اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. تو آپ دیکھیے کہ بعض اوقات جو بظاہر بڑی خوشنما چیزیں نظر آتی ہیں اور ہم یہ دعائیں کرنے لگتے کہ ہم ایسے ہو جائے، یہ چیز ہمیں مل جائے، وہ حاصل ہو جائے، میں اس مقام پہ پہنچ جاؤں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے کچھ اور چاہتا ہے کیونکہ ہم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا مانگنے کے بجائے کہ جس کے بارے میں ہم کچھ جانتے نہیں، ایک سوار گزر رہا ہے، بس دیکھنے میں خوشنما لگا ہے، تو عموماً ہمارا حال یہ ہوتا ہے نا، بس اڑتا پرندہ ہمیں خوبصورت لگتا ہے تو بس ہم اسی کے دیوانے ہو جاتے. نہیں، جب تک کسی کی حقیقت معلوم نہ، اور حقیقت کسی کی بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا. ایک شخص بظاہر جو اتنا عبادت گزار نظر آتا ہو سکتا ہے وہ اندر کا منافق بھی ہو، دکھاوے کے لیے ساری عبادت کر رہا ہو. اکثر لوگ جب اپنے بچوں کو میرے پاس لاتے ہیں تو کہتے ہیں دعا کیجیے یہ آپ کی طرح. میں کہتی ایسا کبھی نہ کہیں، آپ دعا کریں گے وہ مجھ سے بہتر ہوں. آپ کیا جانے مجھے اور میری خامیوں اور کمزوریوں کو، آپ صرف ظاہریت کو دیکھ کے یہ دعا کر رہے ہیں. نہیں، اللہ ہی جانتا ہے کون کس مقام اور درجے پر ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ تو اس سے کہیں بڑا ہے. تو یہ کہنا کہ میرا بچہ فلاں کی طرح ہو جائے اور فلاں کی طرح ہو جائے، بس اللہ اپنی پسند کا بنا لے. وَجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، یہ دعا مانگنی چاہیے. وَجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، کہ اللہ اس کو اپنا پسندیدہ بنا لے. اور جب کوئی اللہ کا پسندیدہ بن گیا تو وہ ہر انسان سے بہتر ہے جو بظاہر دنیا میں بہتر نظر آتے ہیں. تو یہاں آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ بعض اوقات بچوں کے ذریعے حق بلوا دیتے ہیں. کل بھی ہم دیکھ رہے تھے، بات کر رہے تھے کہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام میں سے باپ اور بیٹے میں سے بیٹے کا فیصلہ زیادہ بہتر تھا. اگرچہ وہ عمر میں چھوٹے تھے، مرتبے میں چھوٹے تھے اس وقت، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے بھی دل میں ڈال دے. تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے منہ سے ایسی بات اللہ تعالیٰ نے کہلوا دی کہ جو بڑے انسان سوچ بھی نہیں، ماں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، ماں کچھ اور سوچ رہی، اللہ نے بچے کے منہ سے کچھ اور نکلوا دیا. اسی طرح بعض اوقات ہم کسی انسان کو لوگوں کی کہی سنی پہ بڑا برا سمجھ رہے ہوتے ہیں. کسی کے خلاف بات سن لی، کوئی تحقیق نہیں کی، اس کے پیچھے پڑ گئے، حتیٰ کہ اس کے بارے میں دل میں بدگمانی بھی رکھ لی، اور پھر اسی نظر سے اس کو دیکھتا رہا. ہاں یہ فلاں، وہ فلاں نے مجھے اس کے بارے میں یہ بتایا تھا، خود نہ دیکھا نہ سنا. لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. صرف سنی سنائی پر کسی کے خلاف، کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کریں. کتنا بھی کوئی آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کرے، دوسری طرف کی بات ضرور سنیں، کیونکہ بعض اوقات معاملات کچھ اور ہی ہوتے ہیں. لوگ صرف اپنی سائڈ کی سٹوری سناتے ہیں. کبھی بھی کسی کے کہنے پر کسی کے بارے میں بری رائے قائم نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات انسان دل میں بھی کسی کے خلاف بدگمانی، اور خاص طور پر کوئی اللہ کا دوست ہو سکتا ہے، کوئی اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں ہم برا سوچنے لگ جائیں تو ایسا نہ ہو کہ ہماری شامت آ جائے. کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ بعض چیزیں ہم زبان سے نکالتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہیں، تو بعض چیزیں گمان میں بھی ہوتی ہیں تو وہ بھی ہو سکتی. تو اپنے دل کو دوسروں کے بارے میں صاف رکھنا چاہیے اور اپنا معاملہ درست رکھنا چاہیے. ہو سکتا ہے دو لوگوں کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو، اور اللہ ہی جانتا ہے کون حق پہ ہے کون نہیں. ہمیں بھی اس کھود کرید میں بلا ضرورت پڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، لیکن اپنا گمان ہر ایک سے ظاہر پہ معاملہ کریں. جو آپ نے دیکھا، جو آپ نے سنا، جو آپ کا تجربہ اور مشاہدہ بتاتا ہے، اس پر بیس کریں، لوگوں کی باتوں پر نہیں.
ہاں اگر کوئی کسی کے بارے میں اچھا کہتا ہے تو ٹھیک ہے، اس پہ خوش ہونے، اچھا سمجھے. لیکن جب کوئی کسی کو برا کہے تو یقین نہ کریں، کیونکہ ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں. آپ کو ایک رخ دکھایا جا رہا ہے، آپ کو دوسرا نہیں پتا، اور اس سے بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جب آپ صرف سنی سنائی پر یقین کر کے کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.